پوائنٹ نمبر 7، یہ مسئلہ پورا اسکپ ہو گیا تھا، بے وضو قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا نہیں. تو اس میں جو ایک بات پیش کی جاتی ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ الواقعہ میں آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ لوگ. تو اس کانٹیکسٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں کہ قرآن پاک کو بغیر وضو شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن ایسا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں. بلکہ اگر اس آیت کا کانٹیکسٹ دیکھیں تو یہ چلتی ہے پیچھے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. یہ کتاب جو ہے بڑی زبردست کتاب ہے، کریم کتاب ہے، جو کہ لوح محفوظ میں ہے، کتاب مکنون میں، اور وہاں اس کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ لوگ، اور یہ وہاں سے اتری ہے تیرے رب کی طرف سے. یعنی جو کافر اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ شیاطین نے نازل کیا، اس کا ردہ ہے کہ شیاطین تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے، یہ فرشتے اس کو چھوتے ہیں. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں بات تھی، نہ کہ وضو کے کانٹیکسٹ میں. تو قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے، اور اس میں میرا درمیان کا اجتہاد ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے تلاوت کی نیت سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اس کی قرات کرنی ہے، تو وہ وضو کرے، کیونکہ وضو پروٹوکول ہے عبادت کا. البتہ اگر کسی نے قرآن کو سمجھنا ہے، اس کی تفسیر پڑھنی ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس کے لیے وضو کوئی پروٹوکول نہیں ہے. اور انہی چکروں نے لوگوں کو جو ہے وہ وضو کے معاملے میں ڈال کے تو قرآن پاک سے دور کر دیا. یہ کتاب ہماری کتاب زندگی ہے، یہ ہماری ٹیکسٹ بک ہے، یہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کرسچن جو مشنریز ہیں انہوں نے ہر وقت اپنی بغل میں بائبل دبائی ہوتی ہے. قرآن پاک ہر وقت ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. ہاں جنوبی شخص کا معاملہ الگ ہے، جس پہ غسل فرض ہو وہ آگے آ جائے گا، وہ نہیں ہاتھ لگا سکتا، لیکن جو شخص بغیر وضو کے ہے وہ اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے. لیکن یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک کا احترام بہت ضروری ہے. اس حوالے سے بھی میں 2-4 منٹ گفتگو کروں قرآن پاک کے احترام کے حوالے سے. ایک حدیث جو سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الحدود چیپٹر میں 4449 پیپر فول 9، سنن نبی داؤد کی بالکل صحیح حدیث ہے کتاب الحدود چیپٹر میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے اپنے مدرسے میں بلایا زنا کا کیس، اس کی سزا کو ریزالو کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مدرسے میں پہنچے تو انہوں نے ایک تکیہ پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے پر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد تورات لائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ مبارک کے نیچے سے تکیہ نکالا، تورات کو اس تکیے پر رکھا اور خود زمین پر بیٹھ گئے، اور پھر فرمایا میں اس کتاب پر بھی ایمان لایا اور اس کے نازل کرنے والے اللہ پر بھی ایمان لایا. حالانکہ وہ ٹیمپرڈ تھی، تعریف شدہ تورات. لہذا یہ جو مولویوں نے ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر، وہ میں بھی کسی زمانے میں بیان کرتا رہا ہوں کہ سیدنا عمر نے وہ تورات کے صفحے ہاتھ میں پکڑے تھے تو حضور ناراض ہو گئے، پکی ضعیف روایت ہے. اس کی بنیاد پہ کہا تورات انجیل پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس تورات پر ایمان لایا، اس کے نازل کرنے والے پر نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تورات میں سے ایک عالم کو بلا کر تو اس معاملے کو ریزالو کیا. لیکن اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیمپرڈ، تعریف شدہ تورات کی بھی عزت کی اور خود زمین پر بیٹھ گئے اور تکیے پر اس کو رکھا. تو ہمیں بھی قرآن پاک کو زمین پر نہیں رکھنا چاہیے، قرآن پاک کو تکیے پر یا کسی اونچی ریل وغیرہ پر. اسی لیے ہم یہاں پر درس جب ہوتا ہے تو ہم نے یہ تقریباً 200-250 روپے کی ایک ریل ہے جو ہم نے اتنی زیادہ منگوائی ہوئی ہے، ہزاروں روپے کی، تاکہ قرآن پاک کو یہ پروٹوکول دیا جائے کہ قرآن پاک کو بلند جگہ پر رکھا جائے، زمین پر نہیں رکھنا. عرب کے اندر بعض اوقات یہ چیز آبزرو کرنے میں آئی ہے، میں نے خود بھی دیکھی ہے، حالانکہ انہوں نے تو کروڑوں اربوں روپیہ لگا کے وہاں پر پیتل کی جو ہے وہ الماریاں رکھی ہوئی ہیں جہاں پر قرآن پاک رکھے جاتے ہیں، ریلز رکھی ہوئی ہیں، لیکن لوگ پھر بھی سستی کرتے ہیں. بعض کا زمین پر یوں قرآن پاک رکھا ہوتا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے عربیوں کے بچے وہ قرآن پاک کو زمین پہ وہ فرزبی کی طرح کھیل رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر پھینک رہے ہیں، ادھر سے ادھر پھینک رہے ہیں. اب مطلب یہ چیز سکھانی چاہیے، اور پھر جہاں سے جب لوگ جاتے ہیں اس نیگیٹو چیز کو وہاں آبزرو کرتے ہیں، اور واقعی ایسا ہے. بعض کا جوتیوں پہ قرآن پاک رکھ دیا، تو ایسا نہیں ہے. یہ کتاب زندگی ہے، اس کتاب کا احترام ہے، یہ شعار اللہ میں ہے.
یہ کعبۃ اللہ سے بھی اربوں گنا بڑا شعار اللہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کے شعار کو حلال نہ ٹھہرا لو. تو یہ خانہ کعبہ سے بھی کروڑوں اربوں گنا زیادہ عزت والی چیز ہے. خانہ کعبے کی تو چھت پہ صحابہ نے کھڑے ہو کے اذانیں دی ہوئی ہیں، پاؤں کے نیچے خانہ کعبے کو لے کے. سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند امام احمد میں حدیث ہے اپنے کندھوں پر سوار کر کے کعبے کی چھت پر جو ہے وہ چڑھایا تھا اور وہاں سے بت توڑوائے تھے. لیکن قرآن پاک جو ہے اس کی عزت بہت زیادہ ہے، لہذا اس کی حرمت کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کی حرمت کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں، جو میں نے پورا لیکچر بھی ایک دیا ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن، 2 گھنٹے کا لیکچر ہماری اہل سنت پاک.com پہ رکھا ہوا ہے، اور ریسرچ پیپر نمبر 4 بھی امام الانبیاء کی دعوت قرآن، کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے اور اس کی اصل اہمیت، اس کا اصل احسن اس پر عمل کرنا ہے. تو سورۃ الفرقان کی ایک آیت ہی کافی ہے، آیت نمبر 30. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. اس سے مراد فزیکلی پیٹ کرنا نہیں ہے، اس سے مراد ہے اس کی تعلیمات کو روگردانی کر دینا، ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا. تو یہ بھی ساتھ احترام، اصل احترام اس کا یہ بھی ہے. اس حوالے سے بھی یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. اب کچھ احادیث غسل کے احکام اور مسائل سے متعلق ہے. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو میں پہلے بھی بیان کر چکا لیکن اس کانٹیکسٹ میں ضروری ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھ پر غسل فرض ہوا، میں گھر سے باہر نکلا تو راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے کر چہل قدمی شروع کر دی. ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مصروف ہوئے تو میں چپ کر کے وہاں سے نکلا اور جا کر غسل کر کے واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر غسل فرض تھا، میں محتلم تھا، میں غسل اتار کے آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں ناپاک تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا ينجس، بے شک مومن کبھی نجس نہیں ہوتا. یعنی یہ حکمی نجاست ہے، حقیقتاً غسل فرض ہونے سے مومن ناپاک نہیں ہوتا. یہ اللہ کے حکم کے تحت وہ ناپاک ہے، غسل اتار لے. ٹینجیبل یہ نہیں ہے، وہ میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے بتایا تھا. دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حالت جنابت میں کھانا کھانا ہوتا یا سونا ہوتا تو نماز کا سا وضو فرما لیا کرتے تھے. تو اگر کسی پر غسل فرض ہو، نماز کا سا وضو کر کے سو جائے، پھر فجر سے پہلے پہلے وہ غسل اتار لے. لیکن بہتر یہی ہے کہ اسی وقت غسل اتارے، کیونکہ اگلی حدیث سنن نبی داؤد، سنن نسائی اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ جس گھر میں کتا، تصویر یا جنوبی شخص ہو تو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جب تک کہ وہ شخص غسل اتار نہ لے. چوتھی حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنابت کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، جنابت کی حالت. سنن نبی داؤد میں صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 5 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائضہ اور جنوبی شخص کے لیے مسجد حلال نہیں ہے، یعنی مسجد میں بغیر غسل والا شخص اور حائضہ عورت داخل نہیں ہو سکتی. چھٹی حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ہے، سیدنا علی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے سوائے جنوبی ہونے کے اور کوئی شے نہیں روکتی تھی. یعنی آپ بغیر وضو کے بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن جب غسل فرض ہوتا تھا پھر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے تھے.